گنبد خضرا میں آرام فرما ہے اس کمرے کے سامنے رکھ دینا، اس کمرے کے سامنے رکھ دینا اور کہنا کہ یا رسول اللہ تمہارا یار صدیق اکبر تمہارا غلام موجود ہے، اگر سرکار اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفنانا، ورنہ تو تمہاری مرضی جہاں چاہے وہاں دفنانا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ، جنہوں نے یہ وصیت فرمائی، آج سب کو معلوم ہونا یہ چاہیے کہ سرکار وفات پا چکے ہیں، گنبد خضرا میں ہیں، سرکار اجازت کیسے دیں گے؟ یہ آج کے لوگوں کا عقیدہ ہے، مگر وہ صدیق اکبر ہیں جن کے بارے میں خود قرآن نے صدیق اکبر کہے کہ پکارا، صداقت کے نام سے پکارا، فرماتے ہیں اجازت دے دیں تو وہاں مجھے دفناؤ، کیونکہ میں اپنے رسول کی جدائی ساری زندگی برداشت نہیں کر سکا، اور میری ارمان مرنے کے بعد بھی مجھے جدائی برداشت نہیں ہو سکا، میں ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ وصیت کے مطابق اسی طرح نہلایا دہلایا، کفن وغیرہ سب تیار ہے، تکفین سے پورا مطلب نماز وغیرہ ہو گئی، اس طرح سنوارا، لے جا کر سرکار کے گنبد خضرا کے سامنے رکھ دیا۔ دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا۔ جب رکھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کا صدیق، اگر اجازت ہے تو اندر لائیں، ورنہ جب کہنا تھا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ارے کیسا نہ کھلتا، یار کا یار آ چکا ہے، وفادار آ چکا ہے، جان نثار آ چکا ہے، وہ صدیق آ چکا ہے جو سرکار کی سب سے پہلے تصدیق فرمائی ہے، اور کھل گیا۔ راضی برضا سب خوش ہو گئے، اور صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں پر دفنایا جو آج گنبد خضرا میں آرام فرما ہیں۔ تو معلوم ہوا ساری زندگی ساتھ رہے اور بعد وفات بھی ساتھ ہیں۔ یہ دوستانہ رشتہ، یہ وفاداری، یہ جان نثاری صبح قیامت تک نہیں چھوٹی، تا حیات زندگی بھی ساتھ، وفات ہونے کے بعد بھی ساتھ۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت اور ان کی وصیت۔ صرف 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ امیر المومنین ہے، کیا نہیں تھا؟ خلیفہ وقت ہیں، کیا نہیں تھا؟ تھا نا سب کچھ۔ آج کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہم اتنا تکبر سے، اتنا گھمنڈ سے، اتنے فخر سے ہم ایسے ہو رہے ہیں۔ لیکن سبق سیکھو، اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حیات زندگی، ان کے کردار، ان کے افعال اور ان کی دوستی، ان کے ایک دوسرے کا ساتھ رہنا، ان کی غمخواری، ان کی بھائی چارگی اس لیے بتائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، تاکہ انہی کی سنتوں پر اگر عمل کریں گے، جیسے سرکار فرماتے ہیں میرے کسی بھی صحابی کی اقتداء کر لو تو وہ ہدایت پر آ جائے۔ یہ نہیں فرمایا فلاں 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 فلاں، یہ نہیں فرمایا، کسی بھی صحابی کی اقتداء کر لو، کیونکہ صحابی وہی ہے، صحابی وہی ہے، صرف عمل کرنے والا، وجود سے، جسم سے عمل کرنے والا، جیسا آج ہم کرتے ہیں نا، 4 دن نماز کیا پڑھ لی، 4 سجدے کیا مار لیا، آج ہم سے اچھا کوئی نہیں سمجھتے، اس کا نام صحابی نہیں ہے۔ صحابی کے پاس عبادت بھی تھی اور محبت بھی تھی، اور صحابی یہ عمل بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل و جان سے پیارے رسول کو چاہتے بھی تھے۔ اگر اشارہ کر دیں تو گردنوں کو کٹوا بھی ڈالتے تھے۔ وہ صحابی ہیں، وہ عقیدہ ہے، وہ محبت ہے۔ آج تو انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں، سنتیں، سنت تو باتیں، تعریفیں تو بہت کرنے والے ہیں۔ اور ایک بات معلوم ہونا چاہیے، آج ہر فرقے والا اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، ہر فرقے والا۔ کل تک یہ معاملہ نہیں تھا، کل تک یہ معاملہ نہیں تھا، کیونکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اہل سنت کون ہے، یہ کب سے آ رہی ہے۔ لیکن آج جب دیکھا گیا اہل سنت اہل سنت اہل سنت، اب اس عالم میں زیادہ چرچے اب ہو رہے ہیں،
تو کیا ہے، اپنے فرقے کے نام کو بھلانے کے لیے، کیونکہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ میرا فرقہ بدنام ہے، میرا فرقہ بدنام ہے، میں اپنے فرقے کا نام دے دوں گے تو لوگ برا سمجھیں گے، تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ خود اپنے آپ کو اہل سنت بتاتے ہیں۔ میں نے پوچھا بھئی یہ اہل سنت، آپ لوگ کیسے اہل سنت ہوتے ہیں؟ اہل سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنا ہم کرتے ہیں نا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، مکاری ہے، اپنی بغاوت کو سنت کے دائرے میں آسرا ہمارا لے کر چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے دیں اور لوگ اہل سنت کے نام پر قریب ہو جائیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں اہل سنت صرف ایک ہی جماعت ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور سے چلی آ رہی ہے، الحمدللہ صبح قیامت تک چلے گی۔ کیوں؟ اس کا بنانے والا ہمارا رسول ہے۔ بات سمجھ میں ہے نا؟ جس جماعت کو رسول نے بنایا ہو اس کو دنیا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اب اسی لیے میں کہتا ہوں، جتنی آج جماعتیں فرقے ہیں تو ذرا بتاؤ تو صحیح اس کا بانی کون ہے؟ کوئی نہ کوئی متوا، کوئی نہ کوئی مولوی، کوئی نہ کوئی ملے گا، مگر ہماری جماعت کا بانی ہمارا نبی ہے، ہمارا صدیق ہے، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، بلال حبشی وفادار غلام رسول ہیں۔ یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ جو اہل سنت والجماعت کا جو نام آیا، جو جماعت بنی، بنانے کا مقام بھی وہ مسجد نبوی تھی، یہ اس مسجد میں بنی تھی، یہ کسی دیوبند کے مدرسے میں نہیں بنی تھی، کسی ندوی مدرسے میں نہیں بنی تھی، کسی نجدیوں کے مدرسے میں نہیں بنی تھی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ نہ مکے میں بنی نہ مکے کے وادیوں میں بنی، قربان جائیے مدینے کی فضا پر بنی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جب وہاں بنی ہے تو جماعت بھی نرالی ہے، کیونکہ جس کو بنانے والے نرالے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور آگے آئیے، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صداقت تھی، اس وقت جب آپ پردہ ہوئے تو گنبد خضرا میں اجازت سرکار کی اس طرح ملی کہ دروازہ کھل گیا۔ ارے یار سے یار کو جدا کہاں کر رہے ہو، لے کر آ جاؤ۔ اور یہ اجازت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہیں پر مدفون کیا گیا۔ بس سمجھ میں نا؟ آج صبح قیامت تک سرکار کی بارگاہ میں بھی انہی کی آرام گاہ ہے۔ اب فاروق اعظم، ان کے بعد خلیفہ دوم، خلیفہ دوم۔ اس سے پہلے ایک اور ایمان افروز نکتہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ سارے صحابہ میں جیسا کہا نا پہلے، عشرۃ المبشرہ افضل و اعلیٰ ہیں، ان میں خلفائے راشدین 4 صحابہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مگر یہ 4 صحابہ کا کردار بھی نرالا ہے، ان کا نام بھی نرالا ہے، ان کا نام بھی نرالا ہے۔ یاد رکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ کیا ہے نام؟ آپ کو یاد ہے؟ پرسوں کہا تھا میں، کل نہیں، گزشتہ نشست میں، یاد ہے آپ کو کیا نام ہے؟ ابو بکر تو لقب ہے ان کا، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ نام عین سے شروع ہوتا ہے۔ کس سے شروع ہوتا ہے؟ عین سے، عین سے عبداللہ۔ دوسرے صحابی ہیں عمر، وہ بھی عین سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرے صحابی ہیں عثمان، وہ بھی عین سے شروع ہوتا ہے۔ چوتھے صحابی ہیں علی، وہ بھی عین سے شروع ہوتا ہے۔ ناموں میں بھی فرق نہیں۔ دیکھو قربان جائیے، جن کو خدا نے چنا ہو، کیوں؟ عین عابد ہے، عبادت ہے، عبد ہے۔ عبد کو چنا عبادت کے لیے، عبد کو چنا
عبادت کے لیے وہ عبد، وہ بندے محبوب خدا کے ایسے عابد بن گئے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ابو بکر لقب سے لے لیجئے، ابو بکر کی ابتدا الف سے ہے، تو قرآن کی ابتدا بھی الف سے ہے، ابتدا بھی الف سے ہے، اور عربی حرفوں میں انتہا آخری حرف یا ہے۔ یا جو بولتے نا، ہی بولتے، کیا بولتے بھائی؟ یا بولتے ہی بولتے، آخری حرف علی با تا سا کے ساتھ ساتھ جو آتا نا آخری حرف یا، الف سے شروع ہوتا ہے، یا پہ ختم ہوتا ہے، تو ابو بکر الف سے ابتدا ہے، مولا علی کا آخری حرف یا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان میں بھی اول سے لے کر آخر تک سارا دائرہ انہی کے اندر سمو گیا ہے، ابتدا الف سے اس لیے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے، اب بعض شیعون ہے، رافضی ہیں، بعض محبت کرنے والے زیادہ ہیں نا آج کل، اعلان کرنے والے، مولا علی سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے، یہ تو صرف جو اعلان کرتا ہے جانو کہ محبت اس میں ملتی ہی نہیں، کیونکہ محبت اعلان سے نہیں ہوتی، محبت یہاں سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ تو تیسرا نقطہ یہ ہے، جب یہ چار صحابہ ہیں، جیسے پہلے سن لیا کہ کیا الف سے یا تک، اور اس کے بعد عین سے ہر ایک کا نام۔ اب تیسری بات یہ ہے، اگر محبت میں لوگ جیسا کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، ہے کہ نہیں؟ رشتے میں بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، مولا علی کو خلافت پہ بٹھا دیتے، فائز کر دیتے، چلو بھائی عثمان غنی کو بٹھا دیتے، چلو عمر فاروق اعظم کو بٹھا دیتے، مطلب یعنی کوئی بھی ہو سکتے نا، ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ ابو بکر ہی کیوں بیٹھے ابتدا اول؟ اس میں جیسے کل میں نے آپ کو دلیل دی ہے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، پہلے ابو بکر ہیں، دوسرے فاروق اعظم ہیں، تیسرے عثمان غنی ہیں، چوتھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسا باری خلافت آئی، یہ بارگاہ خداوندی کے طرف سے صبح قیامت تک سارے لوگوں کو، سارے مسلمانوں کو اس بات کا اعلان معلوم ہو جائے کہ کیا ان کی عمریں بھی اسی ترتیب سے چلایا، ان کی زندگی بھی اسی طرح ترتیب سے چلایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے، اس کے بعد ان کی وفات، تو فاروق اعظم بعد میں دوسرے، پھر وہ ان کی وفات، پھر عثمان غنی تیسرے، ان کی وفات کے بعد مولا علی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر مولا علی پہلے بیٹھ جاتے، یا عثمان غنی بیٹھ جاتے، یا عمر فاروق اعظم بیٹھ جاتے، یہاں زندگی کی ترتیب بھی بدل جاتی، حیات کی ترتیب بھی بدل جاتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مطلب ان کی زندگی کی ترتیب بھی ایک کے بعد ایک ہو، خلافت بھی ایک کے بعد ایک ہو، مرتبہ بھی ایک کے بعد ایک ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کو اس کی طرف سے لایا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ترتیب ہے، اور اس بات کا اعلان ہے کہ میرے صحابہ کو سرکار نے فرما دیا، یاد رکھیے میرے کسی صحابی کا شکوہ مت کرنا، کسی بھی صحابی کو برا اور بھلا مت کہنا، اگر کہو گے وہی برا اور سارے اعمال چلے جائیں گے، کیوں میرے صحابہ سب کے سب ہدایت پر ہیں۔ ارے جن کو رب کائنات نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ساتھ بلایا ہو، وہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی۔